حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم زمانہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست ابراہیم ادم کے پاس آئے اور کہا کہ ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم ادم رحمہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شفیق بلخی دوبارہ مسجد میں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم سفر سے اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تجارتی سفر پر روانہ ہوا، ایک جگہ پر پہنچا، ایک غیر آباد جگہ دیکھی۔ میں نے وہاں ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا اپنی خوراک کیسے پاتی ہوگی۔ میں اس سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک اور چڑیا آئی۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی اور چیز دبا رکھی تھی۔ وہ معذور چڑیا کے پاس اتری تو اس کے چونچ کی چیز اس کے سامنے گر گئی۔ معذور چڑیا نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اس کے بعد آنے والی طاقتور چڑیا اڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ! اللہ جب ایک چڑیا کا رزق اس طرح اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ادم رحمہ اللہ علیہ نے کہا، شفیق، تم نے اپاہج پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہے جو اپنے قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ نے یہ سنا تو ابراہیم ادم کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ ابو اسحاق، تم نے میری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا۔ وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی۔ ایک ہی واقعہ ہے، اس سے ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق لیا اور دوسرے شخص نے ہمت کا۔ اسی طرح ہر واقعہ میں بیک وقت دو پہلو موجود ہوتے ہیں۔ یہ آدمی کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کس واقعہ کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویہ سے دیکھنے سے یہ چیز بری نظر آتی ہے، دوسری زاویہ سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے۔ ایک رخ سے دیکھنے میں ایک واقعہ میں منفی سبق ہوتا ہے اور دوسرے رخ سے دیکھنے میں مثبت سبق۔